السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے، اور نیچے اس پوسٹ کے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کے لیے ایمان خالص کرنا ضروری ہے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں فرشتے، دوسری جگہ صاف آ گیا کہ مومنوں کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جتنی باتیں فرشتوں کے انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سورہ المومن میں اس کا ذکر ہے کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرما، ان کو جنتوں میں داخل کر، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی یا اگلی ذریت میں سے بھی کوئی مومن ہے اس کو معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر و شرک چھوڑنا ضروری ہے۔ بیلیت چھوڑنی پڑے گی، دیوبندیت چھوڑنی پڑے گی، اہل حدیثیت چھوڑنی پڑے گی، سلفیت، قادیانیت، شیعت، اور ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر دین اسلام کے علاوہ باطل ہے اور شیطانی پیداوار ہے، ان سب سے بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ جو کلمہ ہے نا، اسلامی کلمہ یا کلمہ طیبہ، اس کا آغاز ہوتا ہے لا سے۔ لا، یہ لا کی وہ تلوار ہے جو تمام باطل عقائد کے اوپر چلتی ہے کہ ان کو پہلے پیچھے کرو اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور پھر ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ صلاۃ نہیں پڑھتے ہیں یا عمرہ نہیں کرتے ہیں یا صلاۃ باجماعت نہیں پڑھتے ہیں یا حج نہیں جاتے ہیں جی پیسے ہونے کے باوجود، یا کرپشن کرتے ہیں جی، جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ بھی مسائل ہیں، لیکن مسئلہ اصلی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد۔ پھر ان کی نظر و نیازیں ہیں، کوئی 11ویں سے خوش ہوتا ہے، کوئی 12ویں سے، کوئی چوریوں سے، کوئی میلادوں سے۔ یہ ساری کی ساری اس طرح کی مشرکانہ چیزیں جو ان کے پیروں اور مولویوں نے اور ان کے لیڈروں نے ان کو اس پٹڑی کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اور یہ مزاروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خالص وہی چیز ہے جو ہندو اپنی مورتیوں کے سامنے کرتے ہیں۔ ہندو اپنے مورتی کے سامنے جا کے بھجن گاتا ہے، اور یہ مسلمان ہے یہ محفل سما سے جاتا ہے، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، مہاراج کی ڈنڈوت ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی بجا لاتا ہے۔ ان کے مفسرین نے ان کو سجدہ تعظیمی دیا ہے کہ یہ جو سجدہ کرو انسان کو، تو یہ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، یہ کوئی شرک والا سجدہ نہیں ہے، یہ محبت والا سجدہ ہے۔ اس طرح ان کو پٹی پڑھا دی ان مولویوں نے اور ان پیروں نے۔ وہ وہاں چکر لگاتا ہے، پھیرے لگاتا ہے، کہتا ہے مہاراج کے میں نے پھیرے لگائے، اور یہ مسلمان ہے، اردو بولتا ہے، عربی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، پھیرے تو نہیں کہہ سکتا ہے، کہتا ہے طواف کیا میں نے، بابا کا طواف کرنے گیا تھا۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے اور لاتا ہے گھر والوں کے لیے، اور یہ مسلمان ہے، یہ پرشاد نہیں کہے گا، وہ کہتا ہے نیاز لائی ہے بابا کی، کھا کے بھی آیا ہوں، لے کے بھی آیا ہوں، نیاز ہے، یہ لنگر پک رہا ہے وہاں، دیکھوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت کا وہ انداز دیکھنے والا ہوتا ہے جو اپنے ان آستانوں کے اوپر، جن کو آستانہ عالیہ کہتے ہیں، جو خالص شرکیہ گدیاں ہیں اور شرک کے اڈے ہیں، ان کے یہ مزار، چاہے بر امام کا اڈا ہو، چاہے یہ باٹی والی بداتا سرکار ہوں، چاہے یہ سیون شریف ہوں، چاہے ملتان میں جتنے بھی شریف ہوں، جو شرک اور کفر کا اڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ شریف لگا دیتے ہیں، شریف۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، اسی وجہ سے اللہ ناراض ہے آپ سے، اور اللہ کی رحمت کو انہی چیزوں نے روکا ہوا ہے۔ اور محی الدین چشتی کے مزار پر دیکھو، اتنا بڑا، وہاں کہتے ہیں ایک دیگ پکتی ہے جو بڑے فلیٹ سے بھی بڑی ہے، اور پتہ نہیں 48 من یا 48 ٹن کا وہاں پکتی ہے دال، اور پتہ نہیں چاول اس میں، اور کیا کیا، بتائیے کتنا شرک ہوتا ہے اس زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ۔ اور یہ مسلمان کر رہے ہیں، اندازہ کہ باقی ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو اب کیا گلا کریں، یہ مسلمان، ان کی اکثریت، عظیم اکثریت اس شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔